الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، اس کو بند کر دیں. تحقیق ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس کو جو تمہارے صدر کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہاری زینت کی چیز ہے، اور لباس تقوی یہ تمہارے لیے بہترین ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. اے بنی آدم، تمہیں ہرگز شیطان فطرے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان سے ان کا لباس چھین لیا تاکہ وہ بے حجاب ہو جائے. بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر یا بنی آدم کے لفظ سے خطاب فرمایا. گزشتہ روز تراویح کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہے. اللہ رب العزت بنی آدم کو براہ راست خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ انسان کو خطاب کرے یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے بیٹے، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. معلوم ہوا کہ لباس اللہ کا انعام ہے، اور اس لباس کے 2 مقاصد بیان کیے. پہلا مقصد یواری سوآتکم والریشہ، پہلا مقصد بیان کیا کہ وہ تمہارے صدر کو چھپاتا ہے. سوآ کہتے ہیں اس حصے کو جس کے کھلنے کو طبیعت ناپسند سمجھے، برا جانے. والریشہ، اور دوسرا مقصد کہ وہ تمہاری زینت کا ذریعہ ہے. لباس سے انسان کے اندر شائستگی آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، زینت بنتی ہے. تو ایک تو لباس وہ ہے جو اس کے سطر کو چھپانے کے لیے ہو، اور ایک اس سے اضافی لباس ہے جس سے اس کا جسم خوبصورت نظر آئے، زینت والا نظر آئے. یہ 2 مقصد لباس کے اتارنے کے بیان فرمائے. آگے فرما وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک تیسرا لباس بھی ہے، اور وہ لباس تقوی کا ہے. جس طریقے سے ظاہری لباس سے ظاہری عیوب اور ظاہری جسم کو انسان چھپاتا ہے، اصل تقوی کا لباس ہے جس سے باطن کے عیوب کو چھپایا جاتا ہے، باطن کے عیوب کو پاک کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے.
اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کون سے اعمال کریں، تو اگر یہ جواب دیا جائے کہ رمضان کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے تو یہ زیادہ وجہ ہے کہ رمضان میں کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، شہوات سے رکنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے، بد نظری سے رکنا ہے۔ تو تقوی رکنے کا نام ہے کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کا لباس یہ سب سے عمدہ لباس ہے، اس سے عمدہ لباس کوئی نہیں ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دوسرا خطاب فرمایا کہ اے بنی آدم تمہیں ہرگز شیطان فطرے میں نہ ڈالے۔ اللہ براہ راست انسان کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تجھے شیطان کے ہی فطرے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کو جیسے اللہ جل شانہ نے جنت میں رکھا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آئی اماں حوا اور اس ممنوع درخت کو کھا لیا جس سے روکا گیا۔ اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا۔ کہیں ایسے نہ ہو اس دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں شیطان ایسے بہکاوے میں ڈال دے کہ اس کے بہکاوے میں آ کر تم واپس جنت کے وارث نہ بن سکو۔ آج دنیا میں پھر اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، خواہشات کو قابو میں رکھیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، تو پھر جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لیکن شیطان اس کے لیے قطعاً خوش نہیں کہ ہم واپس جنت میں جائیں۔ فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ اس نے ان دونوں سے ان کا لباس چھین لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے تو جنت کی پوشاک ان کا لباس تھی، لیکن جب یہ دانہ کھا لیا، قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، تو علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ جنت میں تقاضے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو پاکی اور خوشبو کی جگہ ہے۔ ناپاکی کے لیے اللہ نے دنیا میں تقاضے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اپنے حاجت دنیا کے اندر پوری کر کے آؤ۔ تو دنیا میں جب آئے تو اللہ نے ان کا وہ جنتی لباس ان سے چھین لیا۔ تو اس کے چھیننے کا سبب کون بنا؟ شیطان بنا۔ اس نے ان سے ان کا لباس چھنوا لیا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے وہ اعضاء نظر آنا شروع ہو جائیں، دکھنا شروع ہو جائیں، جن کو انسانی طبیعت پسند نہیں کرتی کہ وہ نظر آئے۔ جب لباس اترا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لباس چھیننا یہ شیطانی اثر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے خاص کر جو لباس کی حالت بنتی جا رہی ہے، یہ شیطانی اثرات ہیں اور شیطان کا غلبہ ہے۔ اس نے ہمارے والدین سے بھی لباس چھینا تھا اور آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں سے بھی لباس چھین رہا ہے، اور ایک والد اس پہ فخر کر رہا ہے، بھائی اس پہ فخر کر رہا ہے میری بیٹی اس حالت میں نعوذ باللہ خوبصورت لگ رہی۔ میرے بھائی وہ خوبصورت نہیں لگ رہی، وہ شیطان کا اعلیٰ کار بنتی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، یعنی وہ لباس اتنے چست ہوں گے، اتنے باریک ہوں گے کہ ان سے ان کے جسم کی حیت نظر آ رہی ہوگی۔ اور ہم اگر کچھ پہلے چلے جائیں تو ہمارے آبا و اجداد ایسی عورتوں سے نفرت کرتے تھے، اور آج ان کو اپنا نمونہ سمجھا جاتا ہے، اپنا آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، ملک کی ہیرو کہا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو نعوذ باللہ گانے اور ناچ کے اندر مصروف رہتی ہیں،
اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک کا ورثہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ایسے عورتوں کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا تھا، وہ اس کا لباس چھیننا ہے، کہ ان کا لباس چھین لیا۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور شیطان کا لشکر ایسی جگہوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ میں اس کو کیسے بہکاوے میں لا سکتا ہوں۔ کہاں وہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت میں اس کو شکار کروں۔ اور ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بھائی اس کھلے دشمن سے ہم نے بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے، اور اس سے محفوظ رہنے کا راستہ شریعت ہے، دین ہے، ذکر اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب سے بھاگ جاتا ہے، پھر اس کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ اپنی سونڈ انسان کے دل کے اوپر لگائے بیٹھتا ہے کہ کس وقت موقع ملے اور میں ڈھس کر اس کو وساوس میں مبتلا کروں۔ اور جب یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کی سونڈ اس کا کام نہیں کرتی، بلکہ وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطان کو دوست بنایا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ شیطان کافروں کا دوست ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی گناہ کا فحش کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کیا، تو کہتے ہیں ہم نے اس کے اوپر اپنے آب و اجداد کو پایا۔ جاہلیت میں مشرکین عرب ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ بیت اللہ کا طواف اگر حمص کے اندر رہنے والے یعنی حرم کے اندر رہنے والے لوگ کریں گے تو وہ تو کپڑے پہن کے کریں گے، اگر باہر سے کوئی آئے گا تو وہ ننگی حالت میں آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ان ناپاک کپڑوں کے اندر ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ گناہوں سے بھرے پڑے۔ تو وہ ظاہری لباس اتار کر ننگے طواف کرتے تھے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آب و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اللہ فرمانے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یاد رکھو اللہ کبھی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو بے حیائی ہے کہ اپنے سطر کھول کر دوسروں کو دکھایا جائے اور بے لباس ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے۔ فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرا رب تو انصاف کا حکم کرتا ہے۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اپنے قائم کرو اپنے روح کو ہر مسجد کے پاس اور خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں ابتداءً پیدا کیا گیا تمہیں واپس لوٹایا بھی جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اسی دنیا میں رہنے کے لیے آئے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق اس کو ہدایت اللہ نے دے دی اور ایک فریق کے ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انما اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی جن کے لیے ثابت ہوئی، انہوں نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ جتنے بے حیائی کے کام ہیں یہ شیطان کی دوستی کے کام ہیں۔ یحسبون انہم مہتدون، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہے۔ تو محض انسان کے اپنے گمان کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اسے چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی کو پہچانے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دارالاسلام کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی یہ کہے مجھے علم نہیں تھا کہ ہدایت کا راستہ کون سا، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، تو یہ اس کا عذر قبول نہیں ہے۔ اللہ نے عقل و فہم دی ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ آگے تیسرا خطاب فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنے زینت کے لباس کو
لازم پکڑو ہر مسجد کے وقت میں. یعنی جیسے وہ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے تو منع کیا کہ نہیں، جب طواف کرو تو لباس پہن کر کرو، خوبصورت لباس پہنو، زینت والا پہنو، عمدہ لباس پہنو. اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں آئیں عید کی نماز کے لیے، خاص کر یا جمعے کی نماز کے لیے، تو عمدہ لباس پہن کر، اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا جاہلیت میں کہ وہ اپنے لیے مخصوص چیزوں کو حرام کر دیتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں فلاں چیزیں استعمال نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ نہیں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو کھاؤ، اللہ نے حلال کیا اس کو پیو. ہاں اسراف نہ کرو، اس میں زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین جگہوں کے اوپر بنی آدم کو خطاب کہا. آگے کچھ وقفے سے چوتھا خطاب ہے. فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے جو تمہیں میں سے ہوں گے اور میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے. فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، بس روز قیامت نہ اس کو کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ کسی بات پر قلق اور افسوس اور غم ہوگا. نہ تو یہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، اور نہ یہ دکھ ہوگا کہ میں نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری. بس دنیا کی اس مختصر زندگی میں تقوی کو لازم پکڑا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرتا رہے. انشاءاللہ جنت کے اندر ان جنتیوں میں چلا جائے گا اور بے خوف و خطر جنت میں داخل ہوگا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ